पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे पाकिस्तानी खुश होंगे जिस नौयत का फ़ैसला चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके दो साथियों ने दिया 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे 8 अक्टूबर तक। तो आज इस हवाले से जो भी फ़ैसला आया उस पर बेशुमार लोगों ने खुशी भी मनाई। बहुत सारे वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उन्होंने भी सुकून का सांस लिया होगा। और एक बात बड़ी सस्पेंस के साथ, तशवीश के साथ, तजस्सुस के साथ लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ये फ़ैसला होगा क्या। और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ये फ़ैसला चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके दो साथी जजों का फ़ैसला 4 अप्रैल 2023 को सामने आया। यानी इस रोज़ जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, इन्होंने आइन और कानून को फांसी नहीं लगाया, बल्कि उसका बोलबाला कर दिया है। अपने इन्होंने जो हल्फ उठाया हुआ है उसकी भी लाज रख ली। और दोस्तों, हम आपको ये बताएं कबल इसके कि हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएं कि 18 मार्च को कोयटा में वकला से ख़िताब करते हुए चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक तकरीर की। वो तकरीर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से 3 दिन कबल यानी 18 मार्च को कोयटा में हुई। वो वकीलों से ख़िताब कर रहे थे और काफ़ी उन्होंने उसमें रूल ऑफ़ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, इदारों के एहतराम और वकला को उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से काफ़ी उन्होंने दो टोक बातें की और ख़ासी मज़बूत इशारे चीफ़ जस्टिस ने दिए अपने इस फ़ैसले के हवाले से जो उन्होंने 4 अप्रैल को दिया है इंतखाबात के हवाले से। तो पहले अच्छा होगा आपको वो तकरीर सुनवा दें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस तकरीर में कहा कि उनकी बुनियादी नुक्ता क्या था उनकी तकरीर का। तो ये तकरीर उनकी ज़रा देख लेते हैं। एक चीज़ जिसका आइन बहुत ज़ोर देता है वो ये है कि रियासत का हस्ती और रियासत का वजूद जो है वो एक माँ की तरह है। रियासत ने अपने शहरियों का हिफाजत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल करना है। उसके लिए इदारों का होना बहुत ज़रूरी है। इदारों को महफूज करना, उनको तक़वियत देना, ये आइन का एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और हमारा फ़र्ज़ बतौर अदालत के ये है कि आइन के इन तमाम नुकात का निफाज करते हुए कौमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। उसमें सिविलियन इदारे भी हैं, उसमें दूसरे इदारे भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है हम सब का एक फ़र्ज़ है, हमने अवामुन्नास की खिदमत करनी है। तमाम आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो रियासत के मुतालिक है। आपके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना अदालत का काम है और उसके ऊपर नफाज जो है वो रियासत का काम है। लेकिन इस सारे नफाज में, इस सारे सिलसिले में जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ हमारा ताउन हो, एक दूसरे का लिहाज हो, अदब हो, कानून का लिहाज हो, अदालत का एहतराम हो। जिस डिसिप्लिन के साथ आप आदी हैं, अवाम और नास को भी यही देखना चाहिए क्या अंदाज़ है जिसमें आप अदालत में जाके पेश होते हैं। हम सच बताएं कि अल्लाह ने अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को महफूज रखा है, लेकिन हमारे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोग जाके मिसबिहेव करते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बार के जो मेंबरान हैं कि आप हमारे मुल्क की इंटेलिजेंसिया हैं, आप हमारे दानिश्वर हैं, आपने जाके अवामुन नास में ये पैगाम फैलाना है कि क्या तरीका है।
اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو بالکل کیوس ہوگا۔ آپ نے انہی اصولوں کو، رول آف لاء کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے۔ رول آف لاء جو ہے، یقین کیجئے، اچھے معاشروں کا اور ترقی پذیر معاشروں کی ایک نشانی ہے، اور یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، رول آف لاء۔ سو پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں اس سلسلے میں، اور وہ لوگ جو کہ رول آف لاء کے خلاف جا رہے ہیں ان کو آپ منع کریں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سمجھ لیں کہ رول آف لاء جو ہے یہ معروف عمل ہے، اس کو آپ پرسو کریں، پروموٹ کریں۔ اچھا جناب، یہ تو ہوگی جسٹس بندیال کی تقریر جو انہوں نے کوئٹہ میں کی، اور ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا کہ وہ کس نوعیت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور بنیادی ان کا نقطہ تھا قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، ہمیں معلوم نہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ لندن سے البتہ بڑا ایک مضبوط اشارہ آیا ہے، اور وہ اشارہ نہیں بلکہ ایک مطالبہ آیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے، جو کہ ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ 4 یا 6 ہفتے کے لیے اس ملک سے لو پلیٹلیٹس کے بنیاد پہ کے بہانے پہ گئے تھے، اور آج تک ماشاءاللہ وہیں پہ مقیم ہیں، اور جو ضامن تھے ان کے وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دینے والے تینوں ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر ہونا چاہیے۔ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہی فیصلہ ان کے خلاف چارج شیٹ کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو ایسے ہی نکال دیا گیا، کبھی کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ان کا ریفرنس وہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 4 اپریل کی 1979 کی پھانسی کا واقعہ تھا۔ اس کو بھی جوڈیشل مرڈری آج تک کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ 4 اور 3 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا تھا۔ بہرحال نواز شریف صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ عجیب سی بات ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا مگر اس کی بھی پرواہ نہیں کی گئی، ریاست کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں سب کچھ کیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ لیکن شاید نواز شریف صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ہوتی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی، اور آئین میں تبدیلی کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، دونوں ایوانوں کو ملا کے بھی، اور اگر سنگل ایوان بھی اس میں آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ تو یہ پارلیمان نے یہ تبدیلی نہیں کی جو آپ لوگوں نے، مسلم لیگ نے آئین قانون میں تبدیلی کی ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کا، اور جس کی تائید پھر آپ کے محبوب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، جس کو 6 ججوں نے اڑا کے رکھ دیا آج ہی کے دن، یعنی 4 اپریل کو۔ تو ایک بڑا ایک تاریخی دن اس لحاظ سے تھا کہ جس بنیاد پہ یہ تمام لوگ اچھل رہے تھے کہ ان کا ایک جو کہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں قاضی فائز صاحب، لیکن انہوں نے اپنے سربراہ ادارے کے سربراہ اور باقی ججوں کی پرواہ کیے بغیر تمام جو سو موتوں کے کیس تھے ان کو پس پشت بالائے طاق رکھنے کا کہا کہ جب تک نئے پروسیجرز نہ بنا دیے جائیں اس وقت تک تمام ایسے کیسوں کو آپ فی الحال روک دیں۔ تو جناب 6 رکنی بینچ تھا عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے اس کیس کو ہی اڑا کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کور کمانڈر کل کو اٹھ کے آرمی کے سربراہ کو کہے کہ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی آپ صرف اپنی مرضی کا جج چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا تو وہ ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اب حکومت کے تیور ایسے لگ رہے ہیں، جو اب مطالبہ اگر آگے آئے ہمارے جو اصل وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب ان کی طرف سے، کہ یہ فیصلہ تینوں ججوں کے خلاف اب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی چارج شیٹ کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے، یعنی بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ تو جناب حکومت کے تیور ٹھیک نہیں ہیں۔ اب
اگر تیور ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور دنیا بھر میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر آئین میں آپ کی ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے. آئین سے انحراف کے باوجود الیکشن کمیشن اور خود وزیر اعظم ایک بہت بڑی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ عدالت کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہے ہیں. تو تمام تر صورتحال لگتا ہے کہ ابھی مزید سنگین ہوگی. اس میں ذمہ داری اب کس کی بنتی ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس نہ تو فنڈز ہیں، نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے. لے دے کے ہماری مسلح افواج رہ جاتی ہیں جو کہ خود کو پاکستان کی حفاظت کا ضامن سمجھتی ہیں. تو آج ایک بڑی دردمندانہ میں اپیل کر رہا ہوں پاکستان کی فوج کے سربراہ سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے، کہ پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر تمام تر نظریں آپ کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں، عدلیہ کے اوپر بھی، کہ آپ دونوں مل کے پاکستان کو مزید سیاسی عدم استحکام اور اقتصادی بربادی سے بچائیں. خدارا ان حالات میں کسی ایسے عمل کا آپ حصہ نہ بنیے گا جس سے ہماری یہ جو ڈگمگاتی کشتی ہے یہ خدا نہ خواستہ کہیں الٹ ہی نہ جائے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی اپیل ہے فوج کے سربراہ سے کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ان ججوں کے ساتھ خدا کے لیے کھڑے رہیے گا جنہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آئینی پروویژن ہے اس کے ساتھ کھڑا رہتے ہوئے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے. انہیں آئین کی پاسداری کرنے، قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی خدا کے لیے سزا نہ دیجیے گا، اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا موقع دیجیے گا کہ جس سے ایک بار پھر وہ بات پرانی صحیح ثابت ہو جائے کہ آئین کیا ہے، وہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. ماضی میں کئی عدالتوں نے، ججوں نے اپنے منہ کالے کیے، آئینی انحراف کے باوجود نظریہ ضرورت کا استعمال کیا. خدا کے لیے، اس قوم کے وسیع تر مفادات کے لیے دوبارہ پھر یہ کام نہ ہونے دیجیے گا.